لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ہمارے ایک پیارے دوست ہیں، بڑے ہی نظریاتی انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک لسٹ بھیجی ہے سوالوں کی کہ جناب عالی ان سوالات کے مجھے جوابات چاہیے، تو ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں سوالات کے جوابات جتنا میرا علم ہے، حالانکہ میں ایک جاہل انسان ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ ان سوالات کے جوابات دوں۔ سوال نمبر پہلا انہوں نے کیا ہے کہ جو تنظیم ہے، تنظیم بنانا قرآن و روایات کی نگاہ سے کیسا ہے؟ ٹھیک، تنظیم بنانے کی حیثیت واجب ہے، مستحب ہے یا حرام ہے؟ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا دین اسلام میں قوم کو متحد رہنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے یا منتشر رہنے کی؟ اس کی کیا اہمیت ہے، کس چیز کی اہمیت ہے؟ قوم کو، سوال امپورٹنٹ ہے، قوم کو کن بنیادوں پر متحد کیا جا سکتا ہے، منظم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، قوم کے منظم ہونے کے فوائد اور انتشار کے نقصانات، اور اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ قوم کی ساری تنظیمیں بیکار ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب علی پہلے آتا ہے روایات کی طرف۔ دیکھیے، ہماری جو بھی تنظیم بنتی ہے، ٹھیک، اس کو آپ بے شک سیاست کا لفظ استعمال نہ کریں، لیکن یہ ہے سیاست۔ کیوں؟ جب آپ سیاست کی تعریف پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا سیاست یعنی عوام کے امور کی تدبیر کرنا، ٹو مینیج دا افیئرس آف دا پیپل۔ یہ آپ ویسٹرن ڈکشنریز کے اندر پڑھیں گے، ان کے ہاں بھی یہی اصطلاح ہے۔ ٹھیک، یہ ہے سیاست کی تعریف۔ البتہ یہ سیاست کی تعریف اسلام کے اندر ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے۔ جب ہم اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں تو سر اس کے اندر ایک مین چیز اور بھی ایڈ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلامی سیاست یعنی عوام کے مادی اور معنوی امور کی تدبیر۔ سیاست یعنی دونوں پہلوؤں کو، اسپریچول اور فزیکل، دونوں مادی اور معنوی دونوں پہلوؤں کو کنٹرول کرتی ہے اسلامی سیاست، دونوں کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے۔ اور جو اسلامی سیاست کا رکن ہوتا ہے، چاہے وہ تنظیم کی صورت میں، چاہے وہ فرد کی صورت میں ہو، چاہے وہ حکمران کی صورت میں ہو، اس کو یہ لازمی ہے اس پر کہ وہ نہ صرف عوام کی مادی ضروریات کا خیال رکھے بلکہ معنوی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ تو اسلام کے اندر، اسلامی سیاست کے اندر مادیت بھی ہے اور معنویت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ کمال تک پہنچنے کے لیے ایک حکمران کو، جو کہ اس اسٹیٹ کا لیڈر ہے، اس پر فرض ہے کہ عوام کی مادی ضروریات بھی پورا کرے، معنوی ضروریات بھی پوری کر کے ان کو ہدایت دے اور ان کو رشد اور نمو دے، معنوی طور پہ وہ سعادت کو پہنچے، اس بات کو یقینی بنائے۔ جناب علی یہ ہو گیا۔ اب اس کو کام کیسے کرنا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے لوگ جمع ہوں گے۔ تنظیم کیا ہے؟ تنظیم حزب، جس کو عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں، یعنی لوگوں کا مجموعہ ایک مخصوص گول کو حاصل کرنے کے لیے، ایک مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا مجموعہ۔ اور جب یہ حزب اسلامی بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی یہی آ جاتا ہے کہ وہ ضروریات جو ہیں وہ مادی بھی اور معنوی دونوں ضروریات کی پوری کرے۔ تنظیم کے اندر یہ تو تنظیم بنانا جناب عالی، دیکھیں قرآن کے اندر بھی آیا ہے، روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ لوگ مل کر متحد ہو کر ایک نیکی کا کام انجام دیں۔ قرآن کے اندر حزب شیطانی آیا ہے اور حزب اللہ بھی آیا ہے۔ حزب اللہ یعنی یہ الہی قوت ہے، حزب شیطانی شیطانی قوت ہے۔ جب شیطانی قوت ہے تو اس کے قلع کما کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منظم ہوں تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں، اور جب وہ منظم ہوں گے، اس کے مقابلے کے پیچھے جائیں گے تو یہ حزب کی تعریف ہو جائے گی۔ اور کیونکہ کمال اور سعادت اور تقوی کی بنیادوں پر یہ الہی فورس بن رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا حزب اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حزب اللہ ہم الغالبون، اور غلبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ٹولے کو ہوگی۔ تو گروپ بنانا، تنظیم بنانا قرآن اور روایات سے ثابت ہے۔ مدینے کی اسٹیٹ بنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے یہ کیا کہ باقاعدہ آرگنائزڈ اسٹیٹ بنائی، مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دی، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک تنظیم تھی۔ ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تنظیم تھی باقاعدہ، کہ تنظیم کی تعریف کیا ہے کہ چار لوگ مل کر ایک مقصد، ایک گول کو حاصل کرے، یہ تنظیم ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم تھی۔ آتے ہیں انقلاب اسلامی کے اندر، امام خمینی بھی فرماتے ہیں ہم حزب کے خلاف نہیں ہیں۔ ٹھیک، حزب اللہ اس کی لبنان کی جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے، حزب کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن جو مغرب کے اندر تنظیمیں بنتی ہیں وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے بنتی ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مطلب حاصل کرنے کے لیے بنتی ہیں، ہم اس کے خلاف۔ ہم
جو عوامی فوائد ہے، ٹھیک، وسیع تر مفاد جو ہے عوام کا، اس کو اگر تنظیم ملحوظ خاطر رکھے اور اس کے اندر جو احکامات الہی ہیں ان کی مخالفت نہ کرے، تو اس سے اچھی بات تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو تنظیم روایات سے بھی، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہ دین اسلام میں قوم متحد رہے یا منتشر، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جناب علی۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں قرآن سے آیات پیش کرتا ہوں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، سورہ طٰہٰ کی آپ آیت نمبر 92 سے جا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ٹھیک، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ساری قوم سامریوں کی پوجا کر رہی ہے۔ بڑی اتحاد کے لیے، تنظیم کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے متحد رہنے کے لیے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامری کی پوجا کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے انٹروگیشن لیا، انویسٹیگیشن کی کہ تم نے کیا کیا، ٹھیک۔ قرآن کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو ہے فرمایا اپنے بھائی سے، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، اے ہارون جب میں تمہیں خلیفہ بنا کر چھوڑ کر گیا تھا یہ جو ہے گمراہ ہو رہے تھے، تم دیکھتے رہے، ٹھیک۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تتبعنا افعصیت امری، کیا تمہیں میری بات کی پرواہ نہیں کی، میری بات کو بھلا دیا تھا، ٹھیک۔ قال یا ابن ام، یہ حضرت ہارون جواب دیتے، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلیتی ولا برأسی، تم میری داڑھی نہیں پکڑو، میرا سر مت پکڑو، انی خشیتو، میں ڈر گیا تھا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون جواب دیتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے لوگ، لیکن میں کچھ نہیں بول رہا تھا، میں نے اس لیے نہیں بولا کہ کہیں یہ جو ہے منتشر نہ ہو جائے، تفرقہ نہ ڈل جائے بنی اسرائیل کے اندر۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ایک نبی گمراہی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہو گئے، میرے بھائی موسیٰ آئیں گے، ہم مل کر ان کو پھر ٹریک پہ لے آئیں گے، پھر ان کو توحید کا پیغام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر تفرقہ پھیل گیا اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے لگ گئے، گردنیں کٹنے لگ گئیں، تو پھر وہ گردنیں واپس نہیں آ سکتی۔ تو قرآن جناب علی اتحاد کے بارے میں، تنظیم کے بارے میں، منظم ہونے کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ آپ اتحاد کریں، سمجھے، متحد ہو کر کام کریں۔ اور اس کے بعد جو ان کا دوسرا سوال ہے میرے پیارے بھائی کا، وہ بڑا ہی تھوڑا سا ٹپیکل سوال ہے، اس کے لیے تلخ باتیں کرنی پڑیں گی، اب میں ڈرتا بھی ہوں، لیکن خیر باتیں تو ہیں، اب حقیقت تو بیان کرنی، قوم کے منظم ہونے کی، ٹھیک، کہ کس طرح سے قوم منظم ہوتی ہے۔ جناب علی آپ دیکھیں نا، لا بد من امیر، ہمارے پاس فرمایا گیا ہے کہ آپ ایک امیر ضرور ہونا چاہیے آپ کا۔ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، کمانڈ ایک سینٹر سے آنا چاہیے، ٹھیک، آپ کا ایک ہی مرکز ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم زیادہ مرکز بن جاتے ہیں تو اس کی مثال، پھر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ پاکستان اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم متفرق ہوئی ہوئی ہے، تفرقہ ڈلا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنی جو ہے الگ تنظیم بنا رکھی ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس کو کیسے ختم کریں یہ تو مجھے نہیں آتا، میں تو صرف یہ کہوں گا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو اتحاد ہو جائے گا، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین نے جو 25 سال خاموشی اختیار کی، ٹھیک، یہ کیوں اختیار کی؟ حضرت امیر المومنین کا حق تھا خلافت، لیکن وہ چپ رہے۔ کیوں چپ رہے؟ کیونکہ امت کے وسیع ترین مفاد ملحوظ خاطر تھے، وہ چاہتے تھے کہ امت آگے بڑھے، میں حق میرا تھا، قربان کر دیا۔ حضرت امیر المومنین نے اپنی خلافت قربان کر دی، اپنا حق چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، انا چھوڑ دی، نفس چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ امت کا فائدہ ہو۔ یہ حضرت امیر المومنین کی سیاست ہے جناب علی، حضرت امیر المومنین کی سیاست۔ حضرت امیر المومنین کی سیاست پر آج کون سا ہمارا جو ہے بزرگ عمل کر رہا ہے؟ ہم نے، ہر کسی نے اپنی تنظیمیں بنا رکھی ہیں، ہر کسی نے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس آؤ، مجھے لیڈر مانو، میں قیادت نہیں چھوڑوں گا، میں لیڈر ہوں، میں حق رکھتا ہوں۔ کس نے، کون ہے آپ دکھا دیں مجھے جو کہے کہ یار میری تنظیم کو چھوڑ دو، امیر المومنین کی سیرت پر چلتے ہوئے جنہوں نے خلافت کو قربان کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، ضم ہو کر آئیے ملت محمدیہ جو امت محمدیہ اس کی ہیلپ کریں اور اس کو کامیاب کریں۔ یہ بالکل ٹیم بنا کر حضرت امیر المومنین نے خلفاء کی مدد کی، خلفاء کے پرابلمز میں ان کو مشورہ دیتے تھے۔ یہ کیا ہے؟
کون ایثار دیتا ہے؟ اتنی قربانی کون دیتا ہے؟ جب ایثار نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی، تنظیم پر، عہدوں پر لڑائی ہوگی، تو یہ تنظیم الہی تنظیم نہیں ہے، امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے والی تنظیم نہیں ہے، اور اس کے نتائج جو ہے وہ کیا نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جناب علی انہوں نے سوال کیا ہے کہ قوم کے منظم ہونے کے فوائد کیا ہیں اور منتشر ہونے کے نقصانات کیا ہیں۔ منتشر ہونے کے نقصانات آپ دیکھ سکتے ہیں، بچہ بچہ جان سکتا ہے کہ ہر کوئی اپنی انرجیاں ضائع کرے گا، الگ ضائع کرے گا، لیکن فروٹ اتنا نہیں ملے گا۔ بچپن سے وہ لاٹھی والی مثال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک لاٹھی ٹوٹ جاتی ہے، ساری لاٹھیاں جو ہے جمع ہوتی ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ہی سادہ سوال ہے، اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال اور انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم بنانے کی حیثیت کیا ہے؟ تو وہ ظاہر ہو گئی، تو قرآن سے بھی تنظیم بنانا بعض اوقات تو واجب ہو جاتا ہے، جب شیطانی قوتیں آپ کی قوم کو گمراہ کر رہی ہوں تب تو واجب ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ مستحب ہے، اس تنظیم بنانی چاہیے اور کار خیر کے لیے منظم ہو کر کام کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال جو ہے، کیا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیا تنظیم بنائے بغیر کوئی اور حل نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے حل جناب علی؟ میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ کے سامنے سب سے بہترین مثال ہے، ایک شخص ہے، وہ اٹھا ہے اور وہ بہت کام کر رہا ہے، نہ اس کی تنظیم ہے، نہ اس کی کابینہ، نہ اس کا کوئی ہمیں سیکریٹری جنرل نظر آتا ہے، نہ اس کو وزیر اطلاعات نظر آتا ہے، کوئی بھی اس کے اندر کابینہ کا دوسرے کسی بندے کو ہم نہیں جانتے، صرف ایک نام ہے، وہ ہے ظفر عباس۔ ظفر عباس بھائی JDC والے ہمارے سامنے مثال ہیں، اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، تو کیا ایک عالم دین یہ کام نہیں کر سکتا؟ کیا آپ ایک فرد یہ کام نہیں کر سکتا؟ بالکل لازمی نہیں ہے کہ تنظیم بنائے، ہاں تنظیم اس کے بعد ان کے افراد ہیں بہت سارے جو ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن جس طرح سے ہماری تنظیمیں بنتی ہیں، پوری کابینہ بنتی ہے، یہ سیکریٹری جنرل بنے گا، یہ اطلاعات سیکریٹری بنے گا، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ ظفر عباس نے ثابت کر دیا کہ یہ لازمی نہیں ہے، ایدھی صاحب نے بھی ثابت کر دیا، پوری دنیا کے اندر جو ہے خدمت خلق کی، لیکن ان کی کوئی اس طرح سے تنظیم نہیں تھی کہ یہ اس کا رابطہ سیکریٹری، کوئی نہیں، تو صرف ایدھی صاحب، عبدالستار ایدھی صاحب کا نام ہمیں آتا ہے کہ ان کی تنظیم تھی۔ اسی طرح سے ظفر عباس JDC والے بھائی، ان کی بھی ایک ہی تنظیم ہے، ایک ہی بندہ ہے جس کا نام آتا ہے JDC کا، جب بھی نام لیا جاتا ہے کوئی نام ہمارے سامنے نہیں رہتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ بنایا ہوئی نہیں، ختم بات، کسی کو اہمیت ہی نہیں ہے، کسی عہدے کی کوئی جو ہے ہائرنگ نہیں کی ہوئی، کوئی ہائرارکی نہیں ہے ان کے اندر، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایک بندہ کیوں کام نہیں کر سکتا؟ جب ظفر JDC اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں۔ آخری سوال یہ کہ قوم کا اگر کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ تنظیمیں بیکار ہیں تو وہ کیا کرے؟ وہ وہی کرے، کیوں کہ آپ میں سے سب جو ہے، کلکم رائع، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیت، آپ میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ ذمہ دار بھی ہے، ٹھیک، اس سے سوال بھی کیا جائے گا، اور وہ خود حکم چلانے والا بھی، ٹھیک، آپ امیر ہو اور آپ ہی جو ہے راعیہ ہو، یہ سب پر ہے، کوئی بھی اس سے نہیں جان چھڑا سکتا کہ ساری تنظیمیں بیکار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، یہ بہانہ ہے۔ ایک فرد کو اپنے مطابق جتنی کوشش کرنی ہے وہ کرے، ٹھیک، پھر اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں، لیکن اس کو چپ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، ورنہ یہ بھی جو ہے گناہگار کہلائے گا۔ تو خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے شیطانی قوتوں کے خلاف جتنا بھی منظم ہو کر کام کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف کام کریں، اور شیطانی قوتوں کو نکال کر انشاءاللہ جب ہم منظم ہو کر کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حزب اللہ کو غلبہ حاصل ہوگا، تو انشاءاللہ ہمیں بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔